الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مومنون کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت 22-21 زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کی طرف توجہ دلا کر استدلال کی ابتدا کی۔ انسان کی خلقت میں جو اعجاز کار فرما ہے، وہ جس طرح مختلف مراحل سے گزر کر ایک حقیر پانی کی بوند سے جیتا جاگتا باشعور فلسفی اور حکیم بن جاتا ہے، اس کی تصویر کھینچی اور پھر یہ بتایا کہ اگر تم بصیرت کی نگاہ سے اسے دیکھو تو خود جان لو گے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قیامت پر استدلال کیا، اس کے بعد پھر کائنات کی طرف توجہ دلائی، اور کائنات کی طرف توجہ دلا کر اس کائنات کے پورے نظم میں جو چیزیں انسان سے متعلق ہوتی ہیں ان کو موضوع بنا لیا۔ یعنی یہ کائنات جو تم دیکھ رہے ہو وہی مٹی کا ڈھیر ہے، تمہاری زمین بھی ایسی ہے، لیکن ہم نے اس میں ایک زندگی بخش چیز پیدا کر دی ہے، اور وہ وہی پانی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کے کتنے بڑے ذخیرے ہم نے فراہم کر دیے ہیں، اور ہم کس طریقے سے اس کو اٹھا کر فضا میں لے جاتے ہیں، پھر اس کو اسی زمین پر برسا دیتے ہیں۔ وہ کہیں چلا نہیں جاتا۔ یعنی جب اتنی دور اٹھا لے گئے تھے تو وہ کہیں سفر کر سکتا تھا، اس کو ہم لوٹا لاتے ہیں اور تمہاری اس زمین کو اس سے سیراب کر دیتے ہیں۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں کس طرح کے باغ اگتے ہیں، کس طرح کے میوے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیسی کیسی لذت فراہم کرتے ہیں، ان میں غذا کا کیا سامان رکھا ہے، تمہاری محبوب اور مرغوب چیزیں کس طریقے سے بافراد پیدا ہوتی ہیں، اور پھر تمہارے چوپائے۔ تو یہاں تک بات پچھلی نشست میں پہنچ گئی تھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہے تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں۔ یعنی ذرا دیکھو کہ وہی جانور اور اسی جیسے جانور خود نر و مادہ میں الگ الگ، پھر اس کی مادہ میں ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں۔ اس اجمال کو میں نے لکھا ہے، دوسری جگہ کھول دیا ہے کہ اس سے پیٹ کے اندر کا گوبر اور خون مراد ہے۔ تو قرآن مجید اپنی لطافت کی بنیاد پر بعض چیزوں کو اس اسلوب میں بیان کر دیتا ہے۔ اس میں اگر کراہت ہو تو بعض اوقات اشارہ کر دیتا ہے، بعض اوقات جب اس کی تفصیل کرتا ہے تو جملے کی ساخت ایسی کر دیتا ہے کہ اس میں وہ کراہت کاری تک منتقل نہ ہو، اور بعض چیزیں جن میں کچھ شرم کا پہلو لاحق ہے ان کو بیان کرنے کے بھی خاص اسالیب اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں یہ بیان کرنا تھا کہ تم دوسروں پر تہمت لگا دیتی ہو عورتوں کے بارے میں، تو وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ تم دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے درمیان کی جگہ کے بارے میں تہمت لگا دیتی ہو، تو اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ یعنی جب عام حالات میں ذکر کرنا ہو تو اور اسلوب، اور جب اس طرح سے ذکر کرنا ہو جس میں عورتیں زیر بحث ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہاں ان اعضاء کے نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں جو خاص قرآن مجید کے اسلوب کی طرف توجہ رہے تو سامنے آتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا،
ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی وہی گوبر، وہی خون، ویسے کھولو تو بیل میں بھی وہی ہے، لیکن دیکھتے ہو کہ اسی کی مادہ ہے جس میں ہم دودھ پیدا کر دیتے ہیں، خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں۔ یہ نسقیکم کا دوسرا مفعول ہے، میں نے لکھا ہے دوسری جگہ اس کو لبنن خالصاً سائغن للشاربین کے الفاظ سے ظاہر فرما دیا ہے، یعنی یہاں پر اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، دوسری جگہ کھول دیا ہے، تو اس کی روشنی میں یہاں پر بھی ہم اس کو کھول سکتے ہیں۔ تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی چند فائدے، چند نعمتیں، چند راحتیں وہ سامنے رکھ دیں، اور پھر تعمیم کے انداز میں فرمایا کہ صرف یہی نہیں، تمہارے لیے اس میں دوسرے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ دوسرے فوائد بھی معلوم و معروف ہے، یعنی اس میں بھی کیا ہے، انسان ادنا تأمل کرے تو بہت سے وہ فوائد اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان ان سے سواری اور برداری کا کام لیتا رہا ہے، یہ زراعت اور کاشتکاری میں اس کی معاملت کرتے رہے ہیں، ان کے گوشت، چمڑے اور اون، یہاں تک کہ ان کے گوبر سے بھی وہ آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح جو فوائد انسان کے لیے معلوم معروف ہے ان کو اجمال میں بیان کر دیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے دونوں پہلوؤں کو قرآن نے بعض موقعوں پر بڑی لطافت کے ساتھ جمع کیا ہے، یعنی ایک وہ تخلیق ہے جو براہ راست ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا کر رہے ہیں، یہ ہزاروں لاکھوں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اپنی زمین ہی پر گن کر دیکھ لیجئے، یعنی مخلوقات بے حد و شمار ہیں، وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں خلقت اس زمین کے حد تک اپنے اتمام کو پہنچ گئی ہے، یعنی اگر ہم جائزہ لے کے دیکھیں تو اس میں جو پہلا معجزہ ہے وہ خود مادے کا وجود میں آنا ہے، وہی اس پوری کائنات کا قوام ہے، اسی سے سب چیزیں آگے بن رہی ہیں۔ تو مادے کا وجود میں آنا بجائے خود ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، یعنی انسان غور کرے کہ وہ جس مقدار میں، جس وسعت میں، جس عظمت کے ساتھ وجود میں لایا گیا ہے اس کی کوئی نہایت نہیں ہے، پھر اس کے اندر ایک خاص جگہ پر، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر اس کو پھیلا دیا ہے، اور ایک چھوٹا سا کرہ ہے جس کا انتخاب کر کے اس میں زندگی پیدا کر دی ہے، اسی مادے کے اندر وہ پیدا ہو گئی ہے، یعنی بظاہر اس کے جتنے عناصر ہیں وہ بالکل بے جان ہیں، ان میں کہیں زندگی جز میں نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن وہ کیا تالیف پیدا ہوتی ہے ہم ابھی تک اس کے مبادی سے بھی واقف نہیں ہیں، کیا تالیف پیدا ہوتی ہے یا ہوئی جس سے زندگی نمودار ہو گئی، اور پھر وہ زندگی کس طرح مختلف مراحل سے گزری ہے، اس میں کس طرح براہ راست تخلیق اور ارتقاء کو ملا دیا ہے، وہ کیسے ایک قانون کے مطابق آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، خود اس کے اندر کس طرح پروردگار عالم کی شانیں ایک تدریج سے نمایاں ہوئی ہیں، اور ایک خاص مرحلے پر جا کر وہی حیات ایک مخلوق میں باشعور ہو گئی۔ تو انسان کے ہاں گویا یعنی مادی خلقت کی ابتدا بھی موجود ہے، اس میں حیات بھی ہے، اور وہ حیات باشعور بھی ہے۔ تو وہ باشعور ہے کس پہلو سے؟ صرف یہ نہیں کہ وہ اس کائنات کو دیکھ سکتی ہے، اس سے بصیرت حاصل کر سکتی ہے، ایک ایسی ہستی کو وجود پذیر کر دیا ہے جو خود اپنے اندر قوت تخلیق و ایجاد رکھتی، یعنی وہ علم پیدا کر لیتی ہے، وہ قوانین سے نئے نئے نتائج نکال لیتی ہے، وہ نئی تالیفات وجود پذیر کر لیتی ہے، اور موجودہ زمانے میں اس نے دکھایا ہے
کہ وہ سادہ آلات کو جن پر صدیاں گزر گئی تھیں کس طرح غیر معمولی انتہائی پیچیدہ آلات میں بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ خود اس کی تخلیق اس کے لیے حیرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، مادے کو پیدا کیا، پھر اس مادے میں حیات پیدا کر دی، حیات کو باشعور کر دیا، یعنی یہ تو پروردگار عالم کا براہ راست تخلیقی عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مخلوقات ہیں میں نے عرض کیا کہ وہ گنی نہیں جا سکتی، وہ کسی عد و شمار میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو جو خود تخلیق کا شاہکار ہے اور جس میں تخلیق اتمام کو پہنچی ہے، اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ آگے ایجادات کرتا چلا جائے، اور وہ ایجادات کتنی حیرت انگیز ہے۔ یعنی جس جہاز میں ہم بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اسی کو دیکھ لیجیے، یہ جو کچھ اب ابلاغ کے ذرائع ہمیں میسر آ گئے ان کو دیکھ لیجیے، چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو اسباب پیدا ہو گئے ان پر ایک نگاہ ڈال لیجیے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دنیا وہ تھی جو پیدا کی گئی تھی اور ایک دنیا وہ ہے جو انسان نے پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو لے کر انہیں اپنی نسبت سے بیان کر کے بتا دیا کہ یہ بھی میری تخلیق ہے، یعنی یہ تخلیق میں بالواسطہ کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی دیکھیے، اگر پیچھے سے آپ چلیں تو انسان کو لیا، یعنی جو خلقت کا اتمام ہے، یہ بتایا کہ کس طرح ایک قطرہ آب سے ہم اس کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کائنات کی طرف توجہ دلائی، کائنات سے پھر زندگی کس طریقے سے اس کرۂ ارض پر وجود میں آئی ہے، زندگی کا باعث کیا چیز بنتی ہے، وہ کن صورتوں میں نمودار ہوتی ہے، اس وقت جو لوگ مخاطبین ہیں ان کے لیے وہ کیسے باغ و راغ میں بدلتی ہے، اور پھر ان کے لیے ان کی زندگی کی ضرورت جانور پوری کرتے ہیں، کس طرح پوری کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلاتے دلاتے جب بالکل خاتمے کا موقع آیا تو دیکھیے پیچھے سے بات کیا چل رہی تھی، اور تمہارے چوپایوں میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے، ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کے پیٹ میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، اور تم انہی سے اپنی غذا حاصل کرتے ہو، اور پھر وَمِنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر، ان جانوروں پر، ان کی پیٹھ پر اور کشتیوں پر جو سمندر میں چلتی ہیں سوار بھی کیے جاتے ہو۔ تو گویا اپنی مخلوقات یا اپنی تخلیقات کو اٹھایا اور اٹھا کر انسان کی ایک تخلیق کے ساتھ وابستہ کر کے توجہ دلا دی کہ یہ بھی میری طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ جو سواری کے جانور ہیں، اسی طریقے سے سمندروں میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام خود انسان کے ذریعے سے کرا دیا کہ وہ کشتیاں بنائے، جہاز بنائے، اور اس زمانے میں یہ انسان کی سب سے نمایاں، سب سے بڑی ایجاد تھی، یعنی جو کشتیاں اور جو جہاز، بادبانی جہاز بنائے گئے۔ میں نے لکھا ہے اونٹ کے لیے سفینہ صحرا کا استعارہ بہت پرانا ہے، اونٹ کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ صحرا کی کشتی ہے، سفینہ صحرا ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر اس کا اور سفینہ دریا کا ذکر یہاں ایک ساتھ کیا ہے، یعنی دونوں کو ملا دیا، اور پھر ملایا تو پھر وہاں سے امکان معاد کی طرف توجہ دلائی۔ میں نے لکھا اوپر انسان کی خلقت کا ذکر ہوا، اس سے امکان معاد کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد ان چیزوں کو لیا ہے جن سے کائنات میں ربوبیت کا اہتمام و انتظام ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہاں بات خلقت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے تک پہنچائی، اور پھر مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر استدلال کیا۔ اور یہاں کیا کیا ہے کہ جب تک تم زندگی گزارتے ہو تو دیکھو وہ اگرچہ مختصر ہے، اگرچہ اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس میں ربوبیت کا کیا انتظام اور اہتمام فرمایا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عارضی زندگی ہے، گھاس کھا کے پیٹ بھر لیں گے پھر آ جائیں گے ہمارے پاس، اس میں بھی کتنی کونا کونی اور بو کلمونی پیدا کر دی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہاں اصل حقیقت پر نگاہ رہے کہ مقصود ان چیزوں کے ذکر سے درس عبرت ہے کہ کیا جس
رب نے، جس پروردگار نے ہماری ایک ایک ضرورت کا اس جز رسی کے ساتھ اہتمام فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہم کو پیدا کر کے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہے، یعنی پیچھے نتیجہ نکال دیا تھا، یا انسان کو ربوبیت کے اہتمام و انتظام کی طرف توجہ دلا کر غور کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور صرف ایک لفظ استعمال کیا ہے، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی خود غور کرو، خود سوچو، دیکھو۔ یہ جز رسی کے ساتھ اہتمام فرمایا، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہم کو پیدا کر کے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہے۔ کیا اس کی یہ ربوبیت، یعنی جس طرح وہ پروردگاری کر رہا ہے، کیا اس کی یہ ربوبیت ہمارے اوپر کوئی حق اور ذمہ داری عائد نہیں کرتی؟ اور کیا اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان ذمہ داریوں سے متعلق ہم سے پرسش ہو؟ یعنی اگر تو ہمارا معاملہ بھی جانوروں کا سا ہو کہ ہماری ضرورتیں پیدا ہو گئیں، ہمارے لیے سارا اہتمام کر دیا گیا، جی سکتے ہیں، اٹکیلیاں کر سکتے ہیں، بچے پیدا کر سکتے ہیں، ان سے کھیل سکتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ ہمارے اندر ایک باشعور ہستی ہے، وہ باشعور ہستی سوال کرتی ہے، وہ معلوم سے نامعلوم کو دریافت کرنا چاہتی ہے، اس کے اندر غیر معمولی ذوق تجسس ہے، وہ یہیں تک نہیں رہتی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک ایک چیز پر حسن و قبح کا اخلاقی حکم لگاتی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں اچھے اور برے کے فیصلے سناتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک غیر معمولی حصے جمالیات ہے جو خود تخلیق کے اندر کار فرما ہو جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ فاطر فطرت نے کیا رنگ بکھیر دیے ہیں، انسان بھی اس میں کوئی کم نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، کیا یہ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں اگر یہ فلسفہ بیان کیا جائے کہ موت پر تم مٹی میں مل جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی فلسفہ حقیقی فلسفہ ہے، وہی فلسفہ قابل قبول فلسفہ ہے جو زندگی کے سارے حقائق کو مربوط کر کے ایک نظام فکر میں بدل کے دکھائے، اور یہ چیز اگر کہیں ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے، جس نے اس پوری اسکیم کو بالکل واشگاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور کیا اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان ذمہ داریوں سے متعلق ہم سے پرسش ہو، جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہو وہ انعام پائیں، جنہوں نے اس دنیا کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ کر، بچوں کا کھیل سمجھ کر ساری زندگی بطالت میں گزاری ہو، یعنی کبھی کسی حق کو نہیں پہچانا، نہ کسی حق کو حق کے طور پر دیکھا، نہ اس کا حق ادا کیا، بطالت میں گزاری ہو، وہ اس کی سزا بھگتے۔ یعنی یہ اس حادثہ اخلاقی کے وجود میں ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر خیر و شر کا شعور موجود ہے اور اس کے بارے میں امتیاز کی صلاحیت موجود ہے اور ان کے فیصلے یکساں انسان ماننے کے لیے دنیا میں تیار نہیں ہوتا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی موت پر ختم ہو جائے۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں، اس میں استدلال کی بنیادی یہی نفس لوامہ ہے، یعنی میرے اندر، آپ کے اندر جو ضمیر موجود ہے جو حق و باطل کے فیصلے سنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل و فطرت کی شہادت اسی دوسرے پہلو کے حق میں ہے، یعنی اگر اس پورے نظام کو دیکھا جائے اور انسان کو دیکھا جائے اور پھر خلقت میں جو اعجازات ہیں ان کو دیکھا جائے، تو نتیجے کے طور پر جو چیز لازمی تقاضا کرتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مر کر مٹی میں مل جائیں، بلکہ وہ تو تقاضا کرتی ہے، ایک ایک ذرہ تقاضا کرتا ہے، ایک ایک قطرہ بولتا ہے کہ اس کو کسی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اسی کو قرآن مجید بعض جگہوں پر اس طرح بیان کرتا ہے کہ کیسے گمان کرتے ہو کہ ہم نے یہ سب عبث بنا دیا ہے، ہمیں کوئی کھیل کھیلنا تھا تو ہم اپنے پاس ہی اس کا اہتمام کر لیتے، اس کے لیے یہ عظیم کائنات اور اس میں یہ کرۂ ارض اور اس پر انسان کی پیدائش اور پھر یہ کتابیں بھیجنے کا اہتمام اور یہ پیغمبر اور یہ صلاحیتیں اور یہ ان کا ظہور، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کھیل کے لیے تو یہ سب نہیں چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ یہ عقل و فطرت کی شہادت یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل و فطرت کی شہادت اسی دوسرے پہلو کے حق میں ہے۔ جو لوگ کریم کے دروازے سے سب کچھ پا کر اس کا حق نہیں پہچانتے، جو لوگ
اس کریم کے دروازے سے سب کچھ پا کر اس کا حق نہیں پہچانتے یا اس کے ماسوا دوسروں کے گن گاتے ہیں، وہ لئیم اور ناشکرے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ اپنی اس ناشکری کا انجام دیکھیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے پورے فلسفے کی بنیاد بنا دیا ہے کہ ابتلا کا قانون دو ہی چیزوں پر قائم ہے، یا تم شکر گزار ہوگے اور یا ناشکری اختیار کرو گے، اما شاکرم و اما کفورا۔ یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے، اس کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو نظم کے کمالات ہوتے ہیں، یعنی بات چلتے چلتے سفینہ صحرا تک آئی، اس سے سفینہ دریا کی طرف ایک طرح کی تلخیص ہوئی، اور پھر جب کشتی کا ذکر آ گیا تو انسانی تاریخ میں جو کشتی کا سب سے بڑا واقعہ ہے اس کو لے کے، یعنی ایک خاص طرح کا گریز ہے جو پھر کیا، اور فوراً بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب وہ سرگزشت سنانا شروع کر دی۔ میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، یہاں سے آگے اسی مدعا کا اس بات، یعنی جو بات پیچھے زیر بحث ہے، یعنی ایک ہے استدلال، ایک ہے اس استدلال کے لیے پیش کیے جانے والے شواہد، اور ایک وہ مدعا ہے جس کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا بے مہار نہیں چھوڑ دی جائے گی، اس کو ایک دن اپنے نتیجے اور اپنے انجام کو پہنچنا ہے، اور اس کا وہ انجام اس پروردگار کے ساتھ ملاقات ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اس مدعا کا اس بات یہاں سے آگے، یعنی یہاں تک کیا تھا، نفس کی طرف توجہ، آفاق کی طرف توجہ، ربوبیت کے اہتمام کی طرف توجہ، انسان کے ساتھ خدا کے معاملے کی طرف توجہ، اور اب تاریخ کے شواہد، یعنی انفسی اور آفاقی دلائل کے بعد اب تاریخ کی طرف رخ کیا۔ یہاں سے آگے اسی مدعا کا اس بات تاریخ کے شواہد سے کیا ہے جس پر پیچھے انفس و آفاق کے شواہد پیش فرمائے۔ یعنی شواہد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک منطقی استدلال ہے جو صغرا کبرا قائم کر کے نتیجہ نکال کے دکھاتا ہے۔ قرآن کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ ایک عاقل شخصیت سے مخاطب ہے۔ وہ کیا کرے گا، وہ یہ کرے گا کہ جگہ جگہ آثار بکھیر دے گا، اور پھر انسان سے چاہے گا کہ وہ اپنے باطن میں موجود وہ جو قانون بنا دینے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، جو علت و معلول کے رشتے پیدا کر دینے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، جو اثر اور مؤثر پر استدلال کا دائیہ اپنے اندر رکھتی ہے، اس کو ابھارا جائے اور وہ خود آگے سارے مقامات طے کر لے، جس پر پیچھے انفس و آفاق کے شواہد پیش فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور بلیغ تخلیص یا گریز کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جیسے عام طور پر قصائد میں ہوتا ہے کہ ایک جگہ تک بات پہنچا کے پھر اسی سے بات اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جائی جاتی ہے، تو یہ گریز عام طور پر اس کو ادب کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ چنانچہ کشتی کے ذکر سے اس واقعے کا ذکر جس میں لوگوں نے کشتی کے ذریعے سے نجات پائی تھی، بالکل اسی طرح آ گیا ہے، گویا بات سے بات پیدا ہو گئی، یعنی بات وہاں پہنچی، اس سے ایک دوسری بات پیدا ہو گئی۔ اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے، یہ میں نے اس کا ربط واضح کر دی ہے۔ اور وہ کشتی بھی یاد ہے، یعنی یہ کشتی جس میں تمہیں اٹھاتے ہیں ہم، جس میں سمندر میں تم سیر کرتے ہو، اور وہ کشتی بھی یاد ہے جس میں طوفان سے نکلے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ جو ارسلنا کا فعل ہے، یہ قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، یعنی مجرد کسی چیز کو بھیجنا، اس میں پھر جو مختلف صلات ہیں وہ بعض دوسرے مضامین بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا الہ کا صلہ ہے تو کوئی چیز آپ تک پہنچ گئی، اور الہ کا صلہ ہے تو وہ مسلط ہو گئی، اس نے غلبہ پا لیا۔ اسی طریقے سے یہ ارسلہ کا فعل رسول بنا کر بھیجنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے اس کو خود اپنے استعمالات سے واضح کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ اعبدوا اللہ، یہ دین کی حقیقت ہے۔ قرآن مجید جس دین کو بیان کرتا ہے، اس دین کا ایک مقصد ہے،
وہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ تزکیہ ہے، یعنی انسان اس دین کو اختیار کرے تو جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے یا اسے حاصل کرنی چاہیے اس کو اختیار کر کے، وہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ اور قرآن مجید نے اس کے مختلف پہلوؤں کو مختلف لفظوں سے واضح اس طرح کیا ہے کہ بالکل ایک متعین تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی ہمیں اپنے بدن کو پاکیزہ بنانا ہے، خور و نوش کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا ہے، یہی پورا دین ہے۔ تو یہ مقصد ہے اور یہ اس کا کانٹینٹ یا اس کے محتویات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ جو حقیقت ہوتی ہے کسی چیز کی، وہی اصل میں اس کا ریشنل، اس کی علت، اس کی بنا ہوتی ہے۔ اسی کو منات کہا جاتا ہے، یعنی اس پر گویا سب کچھ قائم ہے۔ تو وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے میری بندگی کا شعور، میں بندہ ہوں۔ یعنی انسان کی حیثیت سے تو پہچان لیتا ہے اپنے آپ کو، اور موجودہ دور تو انسانیت کے مذہب کا دور بن گیا ہے، اس وجہ سے انسان کا انسان ہونا موضوع بحث نہیں ہے۔ انسان کی یہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن توجہ دلاتا ہے کہ تم جو کچھ بھی میری مخلوقات میں شرف رکھتے ہو، اور جو مواقع بھی تمہیں دنیا میں میسر ہیں، اور جس طرح تم اپنے اندر ایک غیر معمولی تخلیق و ایجاد کی قوت لے کر پیدا ہوئے ہو، وہ اپنی جگہ لیکن ہو بندے ہی، میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تو یہ اپنے پروردگار کو پہچان لینا اپنی ابدیت کے شعور کے بغیر ممکن نہیں، یعنی انسانیت کے شعور کے ساتھ تو زیادہ سے زیادہ خالق کی طرف توجہ ہوگی، لیکن ابدیت کا شعور ہے جو ایک انسان کی مذہبیت کی بنیاد بنتا ہے۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پہچان لیا کہ میں بندہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر میرا ایک پروردگار ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، پھر معبود اسی کو ہونا چاہیے۔ تو یہ پورا استدلال گویا اس حقیقت کی دعوت میں پوشیدہ ہے۔ جب یہ سوال کیا جائے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، تو ایک لفظ میں وہ عبادت ہے۔ عبادت بندگی کے معنی میں، عبادات کے معنی میں نہیں۔ عبادات تو اس بندگی کے ظہور کا ایک پہلو ہے، یعنی جب میں بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پہچان لیتا ہوں، تو میری یہ معرفت اور میری یہ پہچان پھر میرے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ تو اس میں ایک وہ جہت ہے جس میں اپنے رب سے متعلق ہوتا ہوں، اور ایک وہ جہت ہے جس سے میں دوسرے انسانوں سے متعلق ہوتا ہوں۔ تو اس سے پھر مراسم، طریقے، اخلاقیات اور بہت کچھ وجود میں آتا ہے، لیکن حقیقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے عبادت، بندگی۔ تو فرمایا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے یہ دعوت دی، انسان کو انسان ہونے کی طرف توجہ دلانے کے لیے عقل انسانی کافی ہے، اور وہ عقلی حیثیت اس دنیا کے معاملات کو سمجھنے، سمجھانے اور سلجھانے کے لیے بھی بہت کافی ہے۔ یعنی وہ دنیا کی زندگی جو ہم کو میسر ہوئی ہے، اس کے لیے پورا سر و سامان اللہ تعالیٰ نے دے کر ہمیں پیدا کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمارے کھانے کا اہتمام کیا ہے، سانس لینے کا اہتمام کیا ہے، طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اس میں کمال اعجاز بھی ہے اور کمال اتمام بھی ہے۔ وہ اپنی جگہ وہ ساری چیزیں ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں عقل دی گئی ہے۔ وہ عقل جو خود علم کے دروازے کھول لیتی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ظاہری حواس، باطنی حواس باب العلم کا کام کرتے ہیں، اور عقل ان کو معنی خیز بناتی ہے، اور پھر معلوم سے نامعلوم تک کا سفر کر ڈالتی ہے۔ اور نتیجے کے طور پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم کی قوت تخلیق کا ادنا ترین درجے میں صحیح ظہور ہو جاتا ہے۔ تو اس درجے کی ایک مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنے لیے اس دنیا کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اس کی سیاست، اس کی معیشت کے معاملات دیکھنے ہیں، بہت کافی ہے۔ جو چیز اس کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو تم ہو، اور اس کائنات میں تمہاری بڑی حیثیت ہے، اور حیات اور شعور کا اتمام تم پر ہوا ہے، لیکن ہو ایک پروردگار کے بندے۔ تو یہ بندگی کی دعوت ہے جو پیغمبر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نوح نے آ کر یہی دعوت دی
کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، پھر کیا اس کے شریک ٹھہرا کر تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ دو لفظوں میں پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہی دین کی حقیقت ہے، یہی دو لفظوں میں پورا دین ہے، باقی سب جس کے نتائج اور اس کی کرونریز ہیں وہ پھر نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر